اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی الحکم والمواعظ من نہج البلاغۃ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع۔ عزیزان گرامی، نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے، حکم و مواعظ کے حصے سے دوسری حکمت کو آپ کی خدمت اقدس میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں مولا الکل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا، اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ جناب والا اس نتیجے کو جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کو اس سرزمین دنیا پر اتارا، اس انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ اگر صرف گوشہ جسم کو دیکھا جائے روح سے جدا کر کے تو صرف جسم انسان نہیں ہوتا، اور اگر صرف روح کو دیکھا جائے، جسم کو نظر انداز کر کے، تو صرف روح بھی انسان نہیں کہلاتی، بلکہ انسان جو ہے جسم اور روح کے مرکب کو کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس دنیا میں جسم کے لیے آفات ہیں، جس طریقے سے اس دنیا میں کبھی جسم صحیح ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے، اور کبھی مریض ہو جایا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جسم کی طرح انسانی روح بھی کبھی صحیح و سالم ہوتی ہے اور کبھی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور جو انسانی روح کے امراض ہیں، اگر علماء اخلاق سے پوچھا جائے تو علماء اخلاق جو ہے انسانی روح کے امراض کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ وہ امراض ہیں کہ جن کا تدارک آسان ہے، جو امراض بسیطہ کہلاتے ہیں، گرچہ کہ ان کا وبال بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا وبال اتنا عظیم نہیں ہوا کرتا، ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ کچھ وہ امراض ہیں کہ جن کا وبال عظیم ہے اور جو فقط انسان کی دنیا کو نہیں بلکہ انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اگر علماء اخلاق کی یہ تقسیم بندی سمجھ میں آ جائے تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طمع کا ذکر اس ارشاد گرامی میں فرمایا ہے، علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں یہ طمع پہلے قسم کے امراض میں سے نہیں ہے، روح انسانی کے ان امراض میں سے نہیں ہے کہ جن کا وبال کم ہو، جن کا تدارک آسان ہو، بلکہ یہ امراض ثانی میں سے ہے جو انسان کی صرف دنیا کو نہیں بلکہ انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا جناب، جب طمع کی حقیقت یہ ہے، جب طمع کا نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ جہاں تک معنی طمع کی بات ہے کہ طمع کیا چیز ہے، طمع کا معنی کیا ہے، تو طمع کے معنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طمع کہتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش،
طلب دنیا کی خواہش کہ انسان دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے، لیکن جناب یہ خواہش، یہ طلب دنیا کی طلب ہمیشہ مذموم نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کو عیب شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر یہ خواہش، یہ سوال اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں ہو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر معبود حقیقی کی بارگاہ میں دنیاوی ضروریات کو، دنیاوی لذات کو طلب کیا جائے تو یہ فقط مذموم نہیں بلکہ یہ طریقہ احسن ہے، بلکہ فقط احسن بھی نہیں، عین بندگی ہے۔ چونکہ انسان مخلوق ہے، انسان بندہ ہے، اگر اپنے معبود سے سوال نہیں کرے گا تو پھر کس کے در پہ جائے گا؟ لہٰذا اگر طلب دنیا معبود حقیقی کے در سے کی جائے تو یہ عین بندگی ہے، لیکن اس میں عیب کب آتا ہے کہ جب معبود حقیقی کے در کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ سے کنارہ کش ہو کر اپنی جیسی مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر انسان اپنی جیسی مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو چونکہ اس جیسی ہیں لہٰذا اس کی لامتناہی خواہشات کو کبھی پورا نہیں کر سکتی، اور جب اس کی لامتناہی خواہشات پوری نہیں ہو پائیں گی تو در در بھٹک کر رسوا و ذلیل ہو جائے گا، جیسا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ لہٰذا اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے جیسی مخلوقات سے مانگتا ہے اور اس کی خواہش لامتناہی ہوتی ہیں تو خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ رسوا و ذلیل قرار پاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے جیسی مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اپنے خالق کی بارگاہ کو چھوڑ دیا، تو خالق کی بارگاہ کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسروں کے در پر سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ نتیجہ ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مرض اس میں کیوں پیدا ہوا؟ کیوں مخلوقات کے دروں پہ مانگنے پر مجبور ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ خالق کی قدرت پر ایمان کمزور ہے، خالق کی سخاوت پر ایمان کمزور ہے، اپنے رب پر ایمان کی کمی، اپنے رب پر ایمان کی کمی نے اس کو مجبور کر دیا کہ مخلوقات کے در پڑ جائے۔ لہٰذا اس کا علاج کیا ہے کہ اس ایمان کو بڑھائے، اپنے خالق پر ایمان کو بڑھائے، چاہے آیات کی اسٹڈی کے ذریعے سے، چاہے روایات میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے، یا ایمانی واقعات سے استفادہ کرنے کے ذریعے سے ایمان کو بڑھائے اور اس نتیجے کو سمجھے کہ جو چیز اس جیسی مخلوق اسے عطا کر سکتی ہے کیا وہ خالق عطا نہیں کر سکتا، جس کے قبضہ قدرت میں تمام تر خزانے ہیں؟ کیا وہ خالق عطا نہیں کر سکتا جو قادر مطلق ہے؟ کیا وہ خالق عطا نہیں کر سکتا جو سخی و جواد ہے؟
کہ جس کے خزانوں میں عطا اس کے خزانے کو کم نہیں کیا کرتی، بلکہ اس کی عطا اس کے خزانوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔